السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 205 پر ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ کا ذکر سنا تو وہ بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دینے کے لیے اس نے تیار کیا اور اس سے کہا کہ تو مدینے جا کر اگر عمر کو قتل کر آئے گا تو تجھے بہت سا مال اور دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب وہ مدینہ پہنچا تو اسے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر عمر فاروق بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے باغ میں تشریف لے گیا ہے۔ یہ نصرانی پہلوان اس باغ میں بھی پہنچ گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ایک گھنے درخت کے اوپر چڑھ گیا کہ آپ کو قتل کر دے۔ کچھ دیر کے بعد وہ درخت پر بیٹھا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے جس پر وہ نصرانی پہلوان چھپا ہوا بیٹھا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے نیچے آ کر زمین پر بیٹھ کر اور پھر آپ نے ایک اپنے ہاتھ کا تکیہ بنایا اور تکیہ اپنے ہاتھ کا لگا کر آپ زمین پر ہی لیٹ گئے، بغیر بچھونے کے، بغیر تکیہ کے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر آپ آرام فرمانے لگے اور پھر آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے فوراً نیچے اترا اور بہت جلدی آپ کے قتل کا اس نے ارادہ کیا اور قریب کو بڑھا۔ جس وقت تلوار اٹھائی فوراً اس نے دیکھا کہ ایک شیر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر، شیر کی صورت دیکھتے ہی وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور وہ شیر چاروں طرف آپ کا پہرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر فوراً غائب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نصرانی پہلوان کو جب اس حالت میں دیکھا، اسے اٹھایا تو اس سے پھر آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس پر نصرانی بولا کہ جناب آپ کا رتبہ اللہ تعالی نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادہ سے یہاں تک آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ اتنے میں حاطف سے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، وہ نصرانی یہ بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے عمر تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر میں مسلمان کیوں نہ ہوں، یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی بلند شان والے ہیں کہ جنگل کے شیر بھی آپ کے پابوس ہوتے ہیں، اور حضرت عمر دین کے سچے علم بردار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت آپ پر تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پیر چومنا شیروں کا کام ہے، گیدڑوں کا نہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت میں رہنے کی، نیکوں کے طریقے پر اور نیکوں کی نصیحت بھری باتیں اور واقعات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔